أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دین حق سے اعراض اور روگردانی پر توبیخ، تحدید اور وعید بیان کی تھی. اب ان آیات میں صراط مستقیم اور ملت ابراہیم کی ترغیب اور دین حق سے ہٹ کر دوسرے ادیان باطلہ میں گھسنے کی ترغیب اور ڈرایا گیا ہے، اور جزا و سزا کا قانون بیان کیا گیا ہے. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جن نے دین میں تفریق ڈالی، نئے نئے راستے نکالے دین میں، وکانوا شیعا، اور وہ فرقے بن گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. فرقوا دینہم، دین میں تفرقہ ڈال دیا. چنانچہ ان گروہوں میں مشرکین شامل ہیں، ان گروہوں میں کواکب پرست شامل ہیں، سورج کو پوجنے والے شامل ہیں، یہود شامل ہیں، نصارہ شامل ہیں، بلکہ اس امت کے مبتدعین بھی شامل ہیں، جن میں روافض ہیں، جن میں خوارج ہیں، جن میں معتزلہ ہیں، جن میں مرجئہ ہیں، اور جتنے بھی حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ اپنے آپ کو سلفی کہلانے والے، کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی شامل ہیں. اس لیے کہ ہر ایک مجتہد میں آپ کو سمجھتا ہے اور اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جن نے دین میں تفریق ڈالی، کانوا شیعا، وہ فرقے بن گئے، لست منہم فی شیء، تو آپ کا ان سے کوئی، آپ ان سے بیزار ہیں، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو ان کے غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا کانوا شیعا میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، اس امت کے بھی اہل بدعت شامل ہیں. حدیث شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس امت کے اہل بدعت، اہل شبہات، اہل ضلالت، وہ بھی اس میں شامل ہیں. یہود نصارہ اور مشرکین تو شامل تھے ہی. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد. ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو بتلائے گے، ما کانوا یفعلون، کیا کرتے تھے. لہذا آپ کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنے کام میں لگے رہے.
من جاب اب اس کے بعد جزا سزا کا قانون بیان کرتے ہیں، من جاب الحسنہ، جو نیکی کر کے آئے گا فلوش و امثالہ، اس کو 10 گنا ملے گا، یہ کم از کم 10 گنا ہے، ورنہ 700 گنا چل جاتا ہے۔ من جاب بالسیئہ، جو برائی کر کے آئے گا فلا یجزی الا مثلہا، اس کو اس کے مثل ہی سزا دی جائے گی اور بدلہ دیا جائے گا، ہم لا یظلمون، میں ذرا ظلم نہیں ہوگا، یعنی سزا اتنی ہوگی جتنا گناہ ہوگا اور جتنی کوتاہی ہوگی، لیکن نیکی جو 1/10 ملے گی کم از کم، ورنہ جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر تصریح ہے کہ 700 گنا تک کی ایک ایک نیکی کا جو ہے نا وہ اجر جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ فضل ہے، اور گناہ پر گناہ سے زیادہ سزا دینا عدل کے خلاف، ہم لا یظلمون۔ قل کہہ دی اننی ہدانی ربی، کہہ دیجیے مجھے میرے رب نے ہدایت دی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت اور مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھایا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ دین القیمہ، وہ صحیح دین ہے، کیا؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کا حنیفہ، جو ایک طرف تھے، یعنی تمام دنیا کے شرک اور بت پرست اور تارا پرست اور سورج پرست، یہ سب سے الگ تھے، حنیفہ، صراط مستقیم، دین القیم، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، مجھے سجائی ہے میرے رب نے صراط مستقیم، وہ کون ہے؟ دین، وہ دین ہے صحیح، کون سا دین؟ ملت ابراہیم کا حنیفہ، وما کان مشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، یہ جو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم السلام کے دین پر ہے، تو ابراہیم السلام تو مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو شرک کے خلاف تھے، وہ تو بت جو ہے نا شکن تھے، بت فروش نہیں تھے۔ ادا قل کہہ دیجیے ان الصلاۃ و نسکی، بے شک میری نماز و نسکی، میری قربانی، اور محیایا، میرا جینا و ماتے، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو پورا عالم کا پیدا کرنے والا پورے عالم کا رب ہے، اس کے لیے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک، ذالک امرت، مجھے اسی کو حکم دیا گیا ہے، ورنہ اب المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں، نبی جو ہوتا ہے سب سے پہلا وہی فرمان بردار ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ امت آتی ہے، فرمایا کا نام ابو المسلمین، کل کہہ دیجیے غیر اللہ اب ربن، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب تلاش کروں؟ رب کل شے، جب کہ اللہ ہر شے کا رب ہے، ہر شے تو مربوب ہے، جب ہر شے اس کی مربوب ہے، اس کی مخلوق ہے، تو پھر کس طرح اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنائے؟ اس کا اہل ہے کہ وہ رب بن سکے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا، جب وہ ہر شے کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہر شے تو مربوب ہوئی، تو رب کیسے ہوگی؟ غیر اللہ بھی رب بن، تو میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور شے کو رب بناؤ، جو تم کہتے ہو بتوں کو بنا لو، اس کو بنا لو، اس کو بنا لو، وہ تو اللہ تعالیٰ شے کے رب ہے۔ ولا تکسب نفس الا علیہا، اگر ہر جان وہی کمائے گی، الا علیہا، ہر جان جو نہیں کمائے گی کوئی جان مگر الا علیہا، مگر وہ اس کے ذمے، جو بھی گناہ کرے گا، جو بھی غلط کام کرے گا، وہ اس کی گردن پر ہے، ولا تزر وازر وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اگر آج جو تم کچھ کرو گے کل اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، اور کوئی تمہارا ذمہ داری لینے والا نہیں ہے۔ اصل مشرکین کہتے تھے بھائی تم ہمارے مسلمانوں کو، ہم آخرت میں ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، نعوذ باللہ، بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ یار تو یہ کام کر لے، قیامت کے دن میں یہ کر، استغفر اللہ، اس کی بھائی دنیا میں کسی کی دال نہیں گلتی تو آخرت میں تو کیا گلے گی؟ تو اصل میں ان پر رد ہے، تو مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ جناب قیامت کے دن ہم ذمہ داری اٹھا لیں گے، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم لاد لیں گے، آج تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تقسط الا علیہا، لہذا اور جان نہیں کمائی کوئی جان الا علیہا، مگر اسی پر اس کا ذمہ ہے، ولا تبعث وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارا اپنے رب کی طرف، یونبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ بتائیں گے تمہیں اس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں
سورۃ کے آخر میں بیان فرما رہے ہیں جس طرح دنیا میں اللہ نے درجات رکھے ہیں، مختلف درجات رکھے ہیں، سواسیہ لوگوں کو نہیں بنایا، آخرت میں بھی درجات ہے، سزا و سزا کے بھی درجات ہے، نیک لوگوں جن کو نوازا جائے گا ان میں بھی درجات ہے، جن کو سزا دی جائے گی ان میں بھی درجات ہے۔ اس لیے جنتیں 8 قسم کی رکھ دی اور جہنم کے 7 طبقات رکھ دی، ان میں بھی درجات، دنیا میں جس طرح درجات بنائے۔ والذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ ایک زمانہ گیا، ایک قرن گیا، ایک قوم گئی اور دوسری آئی، ایک جاتی ہے دوسری اس کی جگہ پر آتی ہے، زمانہ جاتا ہے، ایک قرن جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ پر آتا ہے۔ 100 سال کے اندر پوری نسل سے ختم ہو جاتی ہے اور دوسری نسل آ جاتی ہے، لوگ پہلوں کو پہچانتے بھی نہیں کون سے۔ خلائف الارض، زمین میں نائب بنا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بلند کیا بعض کو بعض سے درجے میں، کسی کو عالم بنایا، کسی کو جاہل بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو ذلیل بنایا، کسی کو شریف بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو تندرست بنایا، بے شمار ہم یہ دیکھتے ہیں درجات ہیں۔ تو یہ کیوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا، سب کو جیسے کیوں نہیں کیا، لیا بلوا، تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے، فیما آتاکم، اس چیز میں جو تمہیں دی ہے، کیونکہ 2 ہی چیزیں، یا صبر ہے شکر ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا۔ اگر نعمت دی ہے، نعمت والوں سے شکر کا مطالبہ ہے، اور ان کے بعد نعمت اس سے صبر کا مطالبہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کسی کو کوئی پرچہ دیا، کسی کو کوئی پرچہ کرنے کے لیے دیا۔ رفع بعضکم فوق بعض درجات، کسی کو امیر، کوئی سعاد ہے، کوئی مالک ہے، کوئی نوکر ہے اس کا، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے، فیما آتاکم، اس چیز میں جو تمہیں دی ہے، جیسے مراتب میں آزمائشیں ہیں، لیکن ان ربک کا سر عقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے، عقاب بہت جلد جو ہے نا وہ عذاب دینے والا ہے، لہٰذا آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا کہ کسی کو عذاب دے گا۔ ان لغفور رحیم، اور بے شک وہ بخشنے والے، رحم والے، یعنی یہ شان بھی ہے، تو توبہ کر لے گا، نیک اعمال کرے گا، ان کے لیے مغفرت اور رحم ہے، اور جو نہیں کرے گا ان کے لیے عقاب ہے، تو اس میں بھی درجات ہے، جزا و سزا کے اندر بھی، آخرت میں بھی درجات ہے، جس طرح دنیا میں درجات ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجات ہے۔ اگر ان غفور رحیم، آیت کے آخر میں، اس صورت کے آخر میں لا کر بتا دیا کہ بھائی جتنے بھی یہ جرائم ہیں، اگر تم توبہ کر لو گے اور اس سے باز آ جاؤ گے، تو عقیدے کے اعتبار سے ہو یا اعمال کے اعتبار سے ہو، کسی اعتبار سے بھی کوئی کوتاہی ہے، اگر تم معافی مانگتے ہو، اللہ کی رجوع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا۔